السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، خطا ہو جانے کے بعد نیکی کر لو کہ وہ برائی کو مٹا دیتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا شمار ان خوش نصیب صحابہ میں ہوتا ہے جو پہلے پہل اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے، اور مسلمان ہونے سے قبل بھی توحید پرست اور عبادت گزار تھے۔ سب سے پہلے مشرف باسلام ہونے والوں میں آپ چوتھے یا پانچویں نمبر پر آتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ مجازاً زاہد و قانع، تارک الدنیا اور شب زندہ دار تھے۔ آپ کا شمار صفوہ کے ان قابل قدر تلامذہ میں ہوتا ہے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرات جنت میں میرے قریب تر ہوں گے۔ آپ کا نام نامی جندب، کنیت ابو ذر اور والد کا نام جنادہ ہے۔ آپ کا سراپا کچھ اس طرح ہے: قدر دراز، رنگ سیاہی مائل، داڑھی گھنی، آخری عمر میں بالکل بال سفید ہو گئے تھے۔ غزوہ خندق کے بعد سے سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ اس سے پہلے آپ اپنے قبیلہ غفار میں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کہنے پر مقام زبدہ میں قیام پذیر رہے اور وہیں پر وصال فرمایا۔ وفات کے بعد ایک یمنی قافلہ کوفہ سے آ رہا تھا، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب اس جگہ پر پہنچے اور وفات کا علم ہوا تو انہوں نے ہی آپ کو غسل دے کر نماز جنازہ پڑھائی اور اسی جگہ پر تدفین عمل میں آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مجھے 6 وجوہ سے انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت دی گئی۔ نمبر 1، مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے گئے۔ نمبر 2، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ نمبر 4، میرے لیے تمام روئے زمین پاک کرنے والی اور نماز کی جگہ بنا دی گئی۔ نمبر 5، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ نمبر 6، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ جن 6 باتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء پر فوقیت عطا کی گئی ہے، من جملہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتیں بتلائی ہیں اور آپ کی زبان حق شناس سے وہ جملے کہلوائے ہیں جو اپنے الفاظ کے اعتبار سے بہت مختصر مگر اپنے معنی کے اعتبار سے نہایت جامع ہیں۔ بعض شراح نے جوامع الکلم کا مصداق قرآن پاک کی آیات کو بھی قرار دیا ہے، کیونکہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا جس کے بارے میں اوتیت کا لفظ استعمال ہوا، جہاں چنانچہ جوامع الکلم کا ایک مصداق قرآن پاک بھی ہے۔
محترم بزرگوں اور دوستو، اوتیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، چنانچہ جوامع الکلم کا ایک مصداق قرآن پاک کی آیات ہیں۔ ان کی جامعیت کا کیا کہنا، وہ تو سراپا اعجاز ہیں، مگر ان کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ بھی جوامع الکلم کا مصداق ہیں، اور علماء نے اس جہت سے بھی مستقل کام کیا ہے۔ مثلاً علامہ ابن رجب حنبلی نے جامع العلوم والحکم فی شرح خمس حدیث من جوامع الکلم، اسی طرح مولانا عاشق الہی صاحب نے زاد الطالبین، اور علامہ محمد عوامہ کے صاحبزادے محی الدین صاحب نے بھی اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے، اور پہلے بھی متعدد کتابیں اس موضوع پر لکھی جا چکی ہیں، جن میں ان احادیث کو جمع کیا گیا جو الفاظ کے اعتبار سے بہت مختصر اور معنی کے اعتبار سے بہت جامع ہیں۔ مثلاً انما الاعمال بالنیات اور اس طرح کی روایتیں حضرت ابو ذر سے منقول ہیں۔ آپ کی یہ 3 نصیحتیں بھی جو جوامع الکلم میں داخل ہیں، جو اختصار کے باوجود بہت ہی جامع اور اثر انگیز ہیں، اب ہر ایک کی ایک مختصر تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو۔ تم اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی رہو۔ جہاں کہیں کے معنی میں بڑا عموم ہے۔ خلوت میں رہو، جلوت میں رہو، اپنے متعارف لوگوں میں رہو یا اجنبی لوگوں میں رہو، مسجد میں رہو یا گھر اور بازار میں رہو، عبادت میں مشغول رہو یا دنیاوی کاموں میں لگے رہو، جس جگہ بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، جس کام میں بھی ہو، ہر آن یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے ظاہر و باطن سے واقف ہے۔ ہم اپنے ان ظاہری اعضاء و جوارح یعنی ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، زبان سے جو کچھ کر رہے ہیں ان کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور جان رہا ہے، اور جو ہمارے اندر کے چھپے ہوئے بڑے گناہ، تکبر، حسد، بدگمانی وغیرہ، ان کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے۔ خود اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اللہ تعالی نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور سینوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز۔ لہذا ہمیشہ یہ بات پیش نظر رہے کہ کہیں کوئی کام مجھ سے ایسا صادر نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے، جس کی بہترین تفسیر حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر بن الخطاب کے استفسار پر بیان فرمائی۔ ان کا سوال کرنا اور ان کا جواب دینا امت کی تعلیم کے لیے تھا، ورنہ یہ بات نہیں تھی کہ جس کو حضرت ابی بن کعب بیان فرما رہے ہیں حضرت عمر اس کو نہیں جانتے۔ حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، تقوی کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، امیر المؤمنین، کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں دونوں طرف کانٹے اور جھاڑیاں ہوں؟ فرمایا، ہاں، بارہا ہوا ہے۔ فرمایا، ایسے راستے سے گزرتے ہوئے کیا کیا کرتے ہیں؟ فرمایا، اپنے کپڑوں کو، اپنے بدن کو سمیٹ کر درمیان سے احتیاط کے ساتھ نکل جاتے ہیں کہ کہیں کوئی کانٹا کپڑے کو نہ لگ جائے اور بدن کو نہ چبھ جائے۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، اسی کا نام تقوی ہے۔ نفس و شیطان کے مکر و فریب، خراب ماحول کے اثرات اور گناہ کی دعوت دینے والی نہ جانے کتنی چیزیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، ان کے درمیان سے اپنے دامن کو بچا کر نکلنا
کہ کہیں کوئی گناہ اور اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اسی احتیاط و تقیص کا نام تقوی ہے۔ تقوی کی کوئی الگ عمل نہیں، جیسے نماز، روزہ اور زکوٰۃ مستقل عمل ہے، بلکہ تقوی صرف اس کا نام ہے کہ ہر وقت اس پر نگاہ رہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی دل میں اللہ کا خوف، اور یہ خوف بھی کیسا، جو عظمت و جلال کے ساتھ ہو۔ ایک خوف چور، ڈاکو اور درندوں سے ہوتا ہے، اور ایک خوف اپنے شیخ، اپنے استاد اور اپنے والد سے ہوتا ہے کہ کوئی کام ہم سے ایسا نہ ہو جائے جس سے ہمارے استاد، ہمارے والد اور ہمارے شیخ ہم سے ناراض ہو جائیں۔ اللہ کے تئیں اس طرح کا خوف ہو، اس کی عظمت و رفعت، اس کے انعامات و احساسات، اس کی ضلالت و منزلت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم حقیر بندے ہیں، اس کی نعمتوں میں سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کی بندگی کے تقاضے کے خلاف کوئی کام ہم سے نہ ہو جائے۔ نمبر 2، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ تم برائی کے بعد نیکی کر لیا کرو جو اس کو مٹا دے۔ نامہ اعمال میں ہر نیک اور برا عمل لکھا جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے، پس جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو قیامت میں پائے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ قیامت کے دن جب انسان کا نامہ اعمال سامنے آئے گا تو وہ کہے گا، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، یہ کیسی کتاب ہے جس نے چھوٹی بڑی کسی چیز کو نہیں چھوڑا، اس نے سب کو ضبط کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوری زندگی کے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائے گا، نیز تمہارا رب کسی پر زیادتی نہیں کرتا، جو کیا ہے وہی سامنے آئے گا، لہٰذا اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب کبھی گناہ ہو جائے فوراً نیک عمل کے ذریعے اس کی تلافی کر لیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سی بدی کو مٹانے کے لیے کون سی نیکی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر بدی کو ہر نیکی مٹا دے گی۔ نماز چھوڑی ہے اور نماز چھوڑ کر صدقہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے وہ معاف نہیں ہوگی۔ کسی کا حق دبا لیا ہے اور وہ روزہ رکھ کر اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں، اس سے وہ برائی ختم نہیں ہوگی۔ جس گناہ کے لیے شریعت نے جو نیکی متعین کی ہے وہی انجام دینی ہوگی۔ قسم توڑی تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ فجر میں آنکھ نہیں کھلی اور صبح ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نام عن صلاۃ ونسیها فلیصلیها اذا ذکرها، اٹھ کر فوراً نماز پڑھنا ہی اس کا کفارہ۔ ہاں، کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جن کا کوئی متعین کفارہ نہیں، جیسے زبان سے جھوٹ نکل گیا تو توبہ کرو، جو صدقہ و خیرات کر لو، کوئی نیکی کر لو، اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اس نصیحت کا حاصل یہ نکلا کہ جہاں نامہ اعمال میں برائیاں درج ہو رہی ہیں تو ان کو مٹانے کے لیے نیکیوں کی بھی فکر کرو، تاکہ نتیجے کے طور پر نیکیوں کا پلہ بھاری رہے اور یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا بہانہ بنے، کیونکہ کامیابی تو اللہ کی رحمت سے ہوگی۔ ہمارے اعمال کے اندر کوئی دم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب دیکھے گا کہ بندے نے اپنی طاقت بھر محنت کی ہے تو ان کو رحم آ جائے گا اور وہ اپنی رحمت سے انشاءاللہ بیڑا پار کر دیں گے۔
نمبر 3، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تیسری نصیحت فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اخلاق کا تعلق حقیقت میں قلب کی کیفیت سے ہے اور عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم اپنے اندر شفقت پیدا کریں، محبت پیدا کریں، تواضع پیدا کریں، ایثار پیدا کریں، یہ اخلاق حسنہ ہے، اور پھر اپنے عمل سے اس کا اظہار کریں کہ بڑوں کے ساتھ احترام کا معاملہ ہو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ ہو، کمزوروں کے ساتھ امداد اور راحت رسانی کا رویہ ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ فرمایا کہ مسکراتے چہرے کے ساتھ کسی سے ملاقات کر لینا بھی ایک صدقہ ہے۔ لہٰذا ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اور یہی وہ اچھے اخلاق ہیں جو قیامت کے دن نامہ اعمال کے ترازو میں سب سے وزنی ثابت ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن نامہ اعمال کے ترازو میں سب سے وزنی چیز اخلاق حسنہ ہوں گے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو اچھے اخلاق والے ہیں، اور اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ جب اخلاق کو متاثر کرنے والی کوئی چیز پیش آئے اس وقت آدمی اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ عام حالات میں تو ہر آدمی بڑا مسکرا کر بات کر رہا ہے، بڑی خوش مزاجی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی بدتمیزی کر دے، کوئی گستاخی کر دے، اس وقت دیکھا جائے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کیا جائے، پوری تاریخ پڑھ لی جائے، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کر لیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی ذات کے سلسلے میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، حالانکہ شریعت نے اجازت دی ہے، جتنی زیادتی ہوئی اتنا بدلہ لیا جا سکتا ہے، مگر آپ نے اپنی ذات کے سلسلے میں انتقام نہیں لیا۔ نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی طائف ہمارے سامنے ہیں۔ فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ آپ اجازت دیں تو اس بستی والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ ان کی اولاد میں کوئی ایمان والا پیدا ہوگا، پھر اللہ ان سے دین کا کام لیں گے۔ ایک موقع پر کسی نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں لعان بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی آپ کے تعلق سے کیا کہا گیا کہ آپ فطرتاً بدگوئی کرنے والے ہوں گے، نہ بتکلف بدگوئی کرنے والے ہوں گے، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، درگزر اور معافی سے کام لیں گے۔ یہی وہ صفات ہیں جن کو سامنے رکھ کر اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا اور پہچان کر دولت ایمان سے مشرف ہوئے۔ آج اخلاقی ذب و حالی کے اس دور میں اپنے اندر اخلاق نبوی پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں تاکہ دین و دنیا میں سرفراز اور بامراد ہو سکے۔ یہ کل 3 نصیحتیں ہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں کہیں بھی رہو، برائی ہو جائے تو کوئی نیکی کر لو، اس برائی کو مٹا دے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔